ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ رمضان مبارک ایک بہت رحمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے ایسے ہی تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پہلے لوگوں پر بھی مختلف صورتوں میں روزہ فرض تھا۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر رمضان کا مہینہ فرض کر دیا، یعنی روزہ کسی نہ کسی صورت میں پہلے بھی موجود تھا، امتوں پر فرض تھا اور اس امت پر بھی فرض ہوا۔ اس کا مقصد ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان مبارک ہم کیسے گزاریں کہ ہم رمضان مبارک کے اجر سے محروم نہ ہو جائیں؟ کون لوگ ایسے ہیں جو رمضان مبارک کے اجر سے محروم ہو جائیں گے؟ تو اس حوالے سے ایک حدیث پہلے سماعت فرمائیں اور اس کے بعد ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ ایسے لوگ رمضان کے اجر سے محروم ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر آمین کہا قدم رکھتے ہوئے، پھر دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھتے ہوئے آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا۔ سوال ہوا اللہ کے رسول، آپ کا عمومی طریقہ تو ایسا نہیں ہے، آج آپ نے ایک عمل کیا ہے آمین کہنے والا، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے خلاف بد دعا کی ہے۔ پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا کی، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا کی۔ 3 لوگوں کے لیے بد دعا ہوئی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ایسا ہی کر، اس دعا کو قبول کر لے یا اس بد دعا کو قبول کر لے۔ تو باقی 2 چیزوں کو تو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ ایک بد دعا جو اس وقت جبریل امین نے کی وہ یہ تھی کہ اے اللہ، جو شخص رمضان مبارک کو پالے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، جس کو رخصت ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے جس کو رخصت ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ یا بیمار بھی ہے مسافر بھی ہے لیکن مہینہ تو اس کے پاس آیا ہے، روزہ رکھنے کے علاوہ بھی تو وہ اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کو راضی نہ کر پائے، رمضان کا مہینہ گزر جائے، اللہ رب العزت اس سے راضی نہ ہو، ایسی حالت میں ہی رمضان گزار دے تو اللہ رب العزت اسے تباہ و برباد کر دے، اس کا ستیہ ناش کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا۔ اب یہ بہت پریشانی کی بات ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں رمضان آئے اور اللہ کو راضی کیے بغیر وہ گزار دے، نہ صرف یہ کہ وہ رمضان کے اجر سے محروم رہا ہے بلکہ اللہ کے ہاں مجرم بھی بن گیا ہے۔ اسی لیے تو اس کی تباہی و بربادی کی دعا جبریل امین اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو کون لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے اجر سے محروم ہوں گے؟ ان کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، دنیا آخرت میں رسوا ہو جائیں گے۔ کوئی بھی نیک عمل ہو اس کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ روزہ بھی چونکہ ایک نیک عمل ہے، یہ تینوں شرطیں اس میں بھی پایا جانا ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان یعنی اللہ رب العزت پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یعنی کتاب و سنت نے جو عقیدہ بتایا ہے وہ عقیدہ اس نے تسلیم کیا ہو اور اس پر وہ کاربند ہوا ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت سلامت ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی انحراف نہ پایا جاتا ہو، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے، اس کی الوہیت ربوبیت کے حوالے سے، اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو، یہ ہے ایمان۔ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے ایمان میں خرابی ہے تو اس کا روزہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ روزے کے اجر کو وہی لوگ پا سکیں گے جن کا ایمان درست ہوگا۔
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً روزے کے بارے میں فرمایا۔ ویسے تو ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، اور اس کے دلائل کتاب و سنت میں بہت سارے ہیں۔ چونکہ رمضان مبارک کی بات ہو رہی ہے، خصوصاً روزے کے اجر کی بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے خصوصی فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص ایمان کی حالت میں ایمان پورا رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اور اسی طرح احتساب اس کی بات آگے آئے گی۔ ایمان جو ہے، ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ تو گناہوں کی معافی روزے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ روزے کا اجر ہے کہ ان کی وجہ سے گناہ پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان موجود ہو، ایمان خالص ہو، ایمان میں کسی قسم کی کوئی کجی یا انحراف نہ ہو، تب اجر ملے گا۔ ورنہ جن کے ایمان میں ملاوٹ ہے، شرک کی، کفر کی اور خرافات بدعات کی ایمان میں ملاوٹ ہے، تو ایسے لوگوں کو روزے کا اجر نہیں ملے گا، وہ محروم رہ جائیں گے۔ دوسری شرط احتساب جس کو کہا گیا ہے حدیث میں، اور خلوص نیت ہم اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں۔ نیت کا خالص ہونا، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے روزہ رکھا ہو اس کو اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس کی نیت خالص نہیں تھی، اس نے کہا سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں گھر میں نہ رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اگر نیت میں ایسا کچھ آ گیا تو پھر وہ اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے، احتساب کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جس نے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی اجر کا مستحق وہی ہوگا۔ اگر اس کی نیت میں کوئی فطور ہوا تو پھر وہ روزے کے اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نقل فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم کا ہر عمل اس کا اجر جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، متعین کر دیا گیا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بھی، وہ میرے لیے خالص رکھا گیا تو میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ کیوں؟ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ اگر کوئی خالص نیت سے روزہ رکھتا ہے تو وہ تو صرف میرے لیے، میری وجہ سے، میرے حکم کو پورا کرنے کی خاطر، مجھے راضی کرنے کی خاطر اپنا کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے اور اپنی شہوت بھی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ اگر اس کی نیت میں فطور آ گیا تو پھر وہ اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسری چیز جو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور روزے میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ سنت کے مطابق، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو ہی روزہ قبول ہوگا۔ اس حوالے سے باقی جو اعمال ہیں عمومی دلائل تو ان کے بارے میں بہت سارے ہیں کتاب و سنت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی عمل اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں خصوصی طور پر، جیسا کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں ہوتے، وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں۔ تو ان میں سے ایک صحابی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان کو پیشگی ہی یہ بشارت عطا فرما دی ہے، ان کے لیے یہ اعلان ہو گیا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ تو ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے ذمہ
تو گناہ ہیں، ہم نے حساب کتاب دینا اللہ رب العزت کو، تو ہمیں تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے، لہذا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ باقی 2 لوگوں نے بھی اسی طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا قیام اللیل کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی فَلَیسَ مِنِّی، کہ جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا ہے، یعنی میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا اس نے پسند کیا ہے، تو فَلَیسَ مِنِّی، وہ ہمارے طریقے پر، اس کا ہمارے سے تعلق نہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو روزہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھا جائے گا تب ہی قبول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے روزوں کے احکامات بھی بیان فرمائے ہیں، خصوصاً سحری اور افطاری کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ طلوع فجر یہ سحری ختم ہونے کا وقت ہے، اور غروب آفتاب یہ افطاری کا وقت ہے۔ اب اس میں سنت وقت کی اقتداء کی جائے گی تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اگر سنت کو چھوڑ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کر رہے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ افطاری کریں، بلکہ جب آفتاب غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو پھر دیر نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے مسنون طریقہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سحری کی ہے، سحری کا اختتام کب کیا ہے۔ سحری کا اختتام آخر میں، یعنی آخری وقت میں سحری کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور بالکل غروب آفتاب کے فوری بعد افطار کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال سنت کے مطابق روزہ رکھا جائے گا تو قبول ہوگا، اگر سنت سے اعراض کیا جائے گا تو ایسے لوگ، سنت سے اعراض کرنے والے لوگ روزے کے اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک شرط جو ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقین بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یعنی روزہ کا مقصد ہے انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر تقوی پیدا کرنا، اور روزہ یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک تربیت ہے کہ انسان روزے کی حالت میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ روزہ تو ہے ہی سراسر اللہ رب العزت سے ڈرنے کا نام، اور اللہ کی فرما برداری کا نام، اور نافرمانی سے بچنے کا نام، یہ روزہ ہے۔ تو روزہ ہر قسم کے گناہ سے روکتا ہے، اور ہر قسم کے گناہ سے رکنا ضروری ہوتا ہے روزے میں۔ اس لیے جب انسان 1 مہینہ مسلسل ایسے گزارتا ہے، فرضی روزے تو ہر مسلمان نے رکھنے ہوتے ہیں نا، جو مسافر نہ ہو یا بیمار نہ ہو، مسافر و بیمار ہے اس نے بعد میں رکھنے ہوتے ہیں، تو ہر مسلمان جو صحت مند ہے اور مقیم ہے اس نے روزے رکھنے ہیں۔ اب جب روزہ رکھے گا وہ 1 مہینہ مسلسل اس کی تربیت ہو رہی ہے گناہوں سے بچنے کی، تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر رمضان کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت پہ گامزن رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگلا رمضان آ جاتا ہے۔ اسی طرح نفلی روزے بھی درمیان میں رکھتا ہے، تو وہ بھی اس کو گناہوں سے روکتے ہیں، تو مزید وہ گناہوں سے رکنے کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود روزہ جو کہ ٹریننگ ہے اس کے دوران ہی گناہوں سے نہیں بچتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو تربیت لی ہی نہیں، تقویٰ اس کو حاصل ہی نہیں ہوا، اور روزے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا، اور روزے کا اجر بھی اسی صورت میں ملے گا جب انسان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی گناہ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، گناہ کرنا نہیں چھوڑتا اپنی زبان سے، قولی گناہ اور عملی گناہ نہیں چھوڑتا، یعنی بولنے میں گناہ کی باتیں کرتا ہے، کاموں میں گناہ کے کام کرتا ہے، اعضاء سے گناہ کے کام سر انجام دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی وہ بھوکا پیاسا ہی رہ رہا ہے نا، اس کو اجر تو کوئی نہیں ملے گا، اجر تو ملے گا تقوی اختیار کرنے سے،
یعنی انسان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے، اللہ کے تمام احکامات جو اس پر عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرے، تب روزے کا فائدہ ہے۔ اور روزہ یہی تربیت دینے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اور اگر اس نے یہی کام روزہ رکھ کے کرنا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہی کرنی ہے، تو پھر وہ صرف بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، اس کو اجر نہیں ملے گا، وہ روزے کے اجر سے محروم ہوگا۔ اس لیے روزہ رکھ کر ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے، ہر قسم کے۔ صرف کھانے پینے سے رکنا، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا، یہ اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان بھی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، یدع شہوتہ و طعامہ من اجلی، وہ اپنی شہوت بھی چھوڑتا ہے۔ شہوت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کا نفس جن پر اس کو آمادہ کرتا ہے، وہ جنسی تسکین والے اعمال بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ شہوت کا لفظ عام ہے، عموماً یہ جنسی معاملات پر بولا جاتا ہے، لیکن یہ عام ہے، شہوت سے مراد دیگر اعمال بھی ہیں۔ تو انسان بہت سے حلال کام، یعنی کھانا پینا بھی حلال ہے، اور اپنی بیوی ہے انسان اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا بھی حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان کو چھوڑنا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ انسان چھوڑتا ہے۔ تو تب اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے لیے اس نے یہ کام کیا ہے تو میں اس کو اس کا اجر دوں گا جو میرے شایان شان ہے۔ اگر ایک انسان یہ کام نہیں چھوڑتا، وہ کھانا پینا صرف چھوڑتا ہے، باقی گناہ کے کام سارے زبان سے گناہ کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے گناہ کے کام سر انجام دے رہا ہے، اپنی آنکھوں سے گناہ کے کام دیکھ رہا ہے، اپنے کانوں سے گناہ سن رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور اس کو روزے کا اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الصیام جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے نا، گناہوں اور انسان کے درمیان ایک شیلڈ ہے، یعنی گناہوں سے انسان کو بچانے والی چیز ہے۔ انسان روزے کو آگے رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، تو روزہ تو ایک ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے، لہٰذا اس کو روزے کو بچا کے رکھنا ہے، گناہوں سے دور رکھنا ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، تب روزے کا مقصد پورا ہوگا، روزہ ڈھال بنے گا، یعنی کہ گناہوں سے روکے گا اس کو۔ اگر انسان نے روزہ رکھ کر گناہ کیے تو گویا کہ روزے کا مقصد فوت ہوا۔ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، کوئی شخص روزہ رکھ کر نہ کوئی گناہ کا کام کرے نہ کوئی جہالت کا کام کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، کوئی شخص آ کر اگر خام خواہ بھی اس سے لڑ رہا ہے، اس کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے یا اس سے لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یہ نہیں کہ آگے سے وہ بھی گالیاں دینا شروع کر دے یا وہ بھی لڑنا شروع کر دے، حالانکہ جتنا کسی نے ظلم کیا ہے اس کے برابر آپ کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وہ آگے سے کہے کہ بھئی میں روزے دار ہوں، روزے کی حالت میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے روزے کا تقاضا کہ انسان ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی بری بات سے، ہر قسم کے برے فعل سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ رکھ کے اعمال وہی سارے سر انجام دیے جاتے ہیں جو روزوں سے پہلے لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ کوئی بندہ سود کھا رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے تو روزے کی حالت میں بھی کیا جا رہا ہے۔ کوئی فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے تو روزہ رکھ کے بھی کیا جا رہا ہے۔ کوئی فریب کر رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی کیا ہے۔ کوئی بندہ غیبت چغلی کر رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی کیا جا رہا ہے۔ کوئی انسان گناہ کا کام پہلے گالیاں دیتا تو روزہ رکھ کے بھی دیا جا رہا ہے۔ گانے سنتا تھا اور بری چیزیں اسلام میں جو ممنوعات ہیں ان کو دیکھتا تھا، غیر محرم کو دیکھتا تھا، روزہ رکھ کے بھی دیکھے جا رہا ہے، تو اس کی روٹین میں تو کوئی فرق نہیں آیا، روزے نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، روزے سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا، لہٰذا ایسے لوگ روزے کے اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال سے بچیں جو ہمیں روزوں کے اجر سے محروم کر دیں، ایسے لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں جو روزے کے اجر سے محروم کر دیے جائیں گے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ روزہ رکھ کر اس کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ روزہ رکھنا ہے ایمان کی حالت میں، یعنی عقیدہ اپنا درست کرنا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور باقی جتنے بھی عقائد ہیں کتاب و سنت نے جو بتائے ہیں ان پر اپنے آپ کو کاربند کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ خلوص نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی جنت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، اور یہ عمل خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ اور پھر سنت کے مطابق روزے کے جو اعمال ہیں ان کو سر انجام دینا ہے، اور اسی طرح روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہر قسم کے گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ اگر گناہوں سے نہیں بچا جائے گا تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، روزے کا اجر حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں روزہ ایسے طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک ایسی کیفیت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔